سورۃ الصاد تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار۔ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار۔ هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب۔ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب۔ هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں بڑے اختصار سے اور اجمال سے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وذکر یعنی یہ یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ یاد کریں۔ وذکر عبادنا ہمارے بندے ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار۔ اولی الایدی ہاتھوں والے، آنکھوں والے، تو اس سے کیا مراد ہے بات؟ ورنہ تو سب کے ہاتھ بھی ہیں اور آنکھیں بھی۔ اللہ نے تو کوئی پیغمبر بغیر ہاتھوں کے یا بغیر آنکھوں کے بھیجا ہی نہیں ہے، تو ہر پیغمبر کی آنکھیں بھی ہوتے ہیں، ہاتھ بھی ہوتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا اولی الایدی کیا معنی؟ قوت والے، یعنی یہ قوت عملیہ کی طرف اشارہ، کیونکہ اکثر کام آدمی ہاتھ سے کرتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں آپ نے دیکھا بما قدمت یداک، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ورنہ تو انسان کا سارا بدن ایک گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ہاتھ سے کام لیا جاتا ہے، تو اس لیے ذکر جو ہے وہ ہاتھوں کا آتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہودیوں نے بھی یہی کہا تھا، وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، نعوذ باللہ، اللہ کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، اس کے پاس تو کچھ نہیں، اللہ فقیر ہو گئے۔
تو اس کے جواب میں آیا تھا کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، اللہ تو سارے خزائن کے مالک۔ تو یہاں اولی العید سے کیا مراد ہے؟ اولی القوت، طاقت رکھ، اللہ نے ان کو عمل کی طاقت دی تھی، قوت دی۔ اولی العید والابصار، ابصار مانا فقہ فی الدین، کہ اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دی تھی، وہ صاحب نظر تھے، دیکھنے والے تھے۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اولی العید یعنی القوت فی طاعت اللہ، اللہ کے راستے میں طاقت دی کہ اللہ کے احکام کو پوری تندہی اور قوت کے ساتھ ادا کرے۔ اور ابصار کا معنی تھا کہ البصر فی الحق، کہ حق کو پہچاننے والے، جاننے والے، دیکھنے والے، یہ ان پیغمبروں کی شان۔ فرمایا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور وہ ہمارے یہاں چنے ہوئے لوگوں میں سے، چنے ہوئے میں سے بھی پسندیدہ، یعنی چنے ہوئے تو ہیں لیکن ان میں پھر اور زیادہ پسندیدہ، ورنہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتے ہیں ملائکہ میں سے بھی رسول اور انسانوں میں سے بھی رسول، جیسے اللہ نے ملائکہ میں سے حضرت جبریل علیہ السلام کو چن لیا، اور انسانوں میں سے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو چن لیا ہے اپنی رسالت کے لیے، اپنی پیغام بری کے لیے ہم نے آپ کو چن لیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ پیغمبر جو ہیں ایک تو چنے ہوئے تھے، مصطفین تھے، پھر مصطفین میں بھی اخیار تھے، ان میں بھی اور زیادہ پسندیدہ تھے، کہ جیسے رسول تو سارے ہیں لیکن بعض رسولوں کو اللہ نے بعض پہ فضیلت دی ہے، کسی کو اللہ نے شرف کلام بخشا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے روح اللہ بنایا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے حبیب اللہ بنایا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ایسے شان والے پیغمبر تھے، اس گھرانے کو اللہ نے نبوت کے چن لیا اور پھر ان کو اور زیادہ پسندیدہ قرار دیا۔ فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اب علماء فرماتے ہیں ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یہ ایک خاندان ہے، حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب۔ اب اسماعیل بھی تو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل کا ذکر اللہ نے علیحدہ کیا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ جس کا ذکر علیحدہ کیا جائے اس کی اور عظمت شان ہے، چونکہ ان کی نسل میں اللہ نے چنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد میں ہزاروں نبی ہیں، لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک پیغمبر آئے، لیکن سب کے سردار آئے، سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوۃ۔ فرمایا واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل، یاد رکھو الیسع صرف نام آیا ہے اور زیادہ تفصیل نہیں آئی، لیکن بائبل میں اور تورات میں اور ان کی اور کتابوں میں ان کے بارے میں تفاصیل ملتی ہیں، لیکن چونکہ وہ کتابیں اب قابل اعتماد نہیں ہیں تو اس لیے زیادہ علماء اس کا ذکر نہیں کرتے۔ تو یہاں اللہ نے صرف ان کا قرآن میں نام لیا ہے، وذکر اسماعیل والیسع، تورات میں آتا ہے الیشع شین کے ساتھ، اسی طرح بائبل میں بھی الیشع، اور اسی طرح ان کے اور کتابوں میں بھی ذکر آیا ہے تفصیل سے، لیکن قرآن پاک نے صرف نام لیا۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، ذا الکفل کا بھی اللہ نے نام لیا ہے، لیکن بعض انبیاء کے احوال سورۃ الانبیاء میں اللہ نے ذکر کیے۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب جو ہے اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور ان کے بارے میں تفصیل جو ہے سورۃ الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں موجود ہے، تو اگر کوئی اہل علم
کوئی طالب العلم یعنی اور زیادہ تفاصیل جاننا چاہتا ہے تو پھر وہ سورۃ الانبیاء کا دوبارہ مطالعہ کرے. ھذا ذکر، بعض علماء نے فرمایا یہ اشارہ ہے قرآن کی طرف کہ ھذا ذکر، قرآن جو ہے ذکر ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكُمْ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ بتائیں گے تمہارے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے، تمہارے لیے یاد کرنے والی چیز ہے، تمہارے لیے تدبر و تفکر کی کتاب ہے. وَإِنْ هَذَا ذِكْرٌ، بعض علماء نے فرمایا نہیں ہاں یعنی هَذَا فَصْلٌ، بعض علماء فرماتی ہیں هَذَا فَصْلٌ، یہ ایک فصل ہے جس میں اللہ نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جن کا یاد کرنا اور جن کے احوال کو سامنے رکھنا ضروری ہے. تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، یاد رکھو متقین کا معنی، متقین کا معنی ڈرنے والے. کیا معنی؟ بہت جگہ قرآن میں باب دیکھیں گے متقین کا لفظ کئی مقامات پہ آیا ہے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. تو اللہ سے ڈرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اچھا تو اسی سے مادہ جو ہے وہ تقوی کا ہے، اسی سے مادہ جو ہے اتقوا کا ہے. تو اللہ کے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو نافرمانی نہیں کرے گا. نافرمانی تو آدمی تب کرتا ہے نا جب اللہ کا دل میں نہ عظمت ہوتی ہے نہ خوف ہوتا. اگر اللہ کا ڈر ہو کہ میں گناہ کروں گا تو مجھے اللہ پکڑ لیں گے اور مجھے اللہ سزا دیں گے، میں اللہ کا نافرمان ہو جاؤں گا، تو پھر وہ کبھی غلطی نہیں کرتا. تو اس لیے متقین معنی یہ ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والے. اچھا اس کے پھر درجات ہیں، یاد رکھو. سب سے پہلے درجہ جو ہے وہ ہے الاتقاء من الشرک، شرک سے بچنے والے. سب سے پہلا درجہ ہے کہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو شرک سے بچتے ہیں، کفر سے بچتے ہیں. یہ سب سے پہلا درجہ ہے اتقاء. دوسرا درجہ یہ ہے کہ شرک سے بچتے ہیں اور گناہ کبائر سے بچتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں جیسے قتل ہے، شہادت زور ہے، زنا ہے، ڈاکہ ہے، غصب ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. تو حقوق الوالدین کی نافرمانی ہے. تو بڑے گناہوں سے بچنے والے وہ بھی تقویٰ ہے. اور ایک اس سے اعلیٰ درجہ شرک سے بچنے والے، کبائر سے بچنے والے، صغائر سے بھی بچنے والے. گناہ صغیرہ سے بھی وہ بچتے ہیں، چھوٹے گناہ سے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ بظاہر تو چھوٹا ہے نا، لیکن یاد رکھیں چنگاری تو چنگاری ہوتی ہے نا. چھوٹی کا کیا معنی؟ آگ لگانے کے لیے تو ایک چنگاری ہی کافی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایاک ومحقرات الذنوب، آپ نے فرمایا بی بی عائشہ سے کہ بی بی عائشہ خبردار گناہوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھا کرو. گناہ گناہ ہے، نافرمانی نافرمانی ہے، اور چھوٹی لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی ہے. یہی چھوٹے گناہ جو ہے نا پھر بڑے بن جاتے ہیں. اس لیے عرب علماء میں محاورہ ہے کہ لا صغیرۃ بعد الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ صغیرہ گناہ جو ہے وہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا، وہ تو کبیرہ ہو جاتا ہے. صغیرہ تو تب تھا جب آپ نے پہلی دفعہ داڑھی منڈائی تھی، جب بار بار منڈا رہے ہو تو گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اصرار صغیرہ پر جو ہے وہ کبیرہ بنا دیتا ہے. اور اس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ سچے دل سے توبہ کرنا، کہ اللہ کے دربار میں توبہ کرے. تو اس لیے اب درجہ تقوی کا مقام شرک سے بچنے والے، کبائر سے بچنے والے، صغائر سے بچنے والے، اور اعلیٰ درجہ ہوتا ہے مکروہات سے بچنے والے. اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا دل میں خیال ہی نہیں ہے، ہر وقت بس صرف اللہ کا خیال ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا ذکر ہے. کھڑے ہیں تو اسی کی یاد میں ہیں، بیٹھے ہیں تو اسی کی یاد میں ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے ایمان والے بندے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے، وعلی جنوبہم، لیٹے ہیں تو میرا ذکر ہے،
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آسمان کی طرف نظر اٹھائیں پھر بھی میری قدرتوں میں فکر ہے، زمین پہ نظر ڈالیں پھر بھی میری قدرتوں کا فکر ہے، اور کھڑے ہیں نماز میں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود، ہر حال میں میرا ذکر ہے۔ اس لیے میرے مدنی سرکار کا فرمان ہے لا یزال لسانک رطبا الا بذکر اللہ، آپ نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہونی چاہیے، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو اللہ کا حتیٰ یقال انہ مجنون، لوگ کہیں دیکھو دیوانہ ہے، دیکھو کیا دیکھے، جب دیکھو اللہ اللہ، جب دیکھو سبحان اللہ، جب دیکھو الحمدللہ، اس کو اور کوئی کام ہی نہیں، نہ کھانا نہ پینا، کسی چیز کا فکر ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا متقین کے درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کا ہے، ان سے اعلیٰ درجہ رسولوں کا ہے، اور سب سے بڑا درجہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرنے والے، یہ تو عام ڈرنے والے، اور انبیاء کا تو شان ہی بلند، لَحُسْنَ مَآب، ان کا کیا اچھا لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جب وہ لوٹیں گے، جب موت کے بعد اللہ انہیں دوبارہ اٹھائیں گے، جب دوبارہ زندگی دیں گے تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا جنات عدن، یاد رکھ جنات بنا باغ، عدن مانا ٹھہرنے کی جگہ، ایک عدن اقامت، جنات عدن یعنی جنات، او باغات ہوں گے رہنے کے، مفتحۃ لہم الابواب، اور متقین کے لیے دروازے کھلے ہوں گے، تاکہ ان کو دروازے کھلانے کی بھی تکلیف نہ ہو کہ دروازے پہ کھڑے ہوں، پہلے بیل کریں، پہلے کھٹکھٹائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، اندر سے چوکیدار آئے، دیر ہو جائے، تالا کھولیں، نہیں، دروازے ان کے لیے ہم نے کھلے ہوئے رکھے ہیں کہ جب چاہیں جب آئیں، جب چاہیں جب جائیں۔ فرمایا جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب متقین فیہا، وہ جب جنت میں ہوں گے، جنت یاد رکھو، ایک مسئلہ اچھی طرح یاد رکھ لیں، کیونکہ دنیا میں مشکل یہ ہے کہ بڑے فرقے پیدا ہوئے، اللہ معاف کرے، آج بھی دنیا میں فرقے جو ہیں بے انتہا ہیں، لیکن یہ صحابہ کے زمانے سے ہی اللہ معاف فرمائے فرقے باطلہ جو تھے نا وہ پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ جتنے شیعہ ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، یہ سب صحابہ کے زمانے میں تھے۔ اچھا پھر اللہ کی شان دیکھو، علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ پھر یہ تو موٹی موٹی باتیں تھیں نا کہ شیعہ اور اسی طرح روافض، خوارج، جہمیہ، کرامیہ، جبریہ، قدریہ، مشبہہ، زیدیہ، اسماعیلیہ، یہ تو پھر ایک ایک فرقے کے کئی قسمیں۔ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ پھر ایک فرقہ جو ہے نا، مثلا اب جناب صرف شیعہ لے لیں، ان کی فرقہ کی قسم، بعض جو ہیں غالیہ امامیہ، بعض جو ہیں وہ اثنا عشریہ، بعض جو ہیں شش امامیہ، بعض جو ہیں اسماعیلیہ، بعض جو ہیں زیدیہ، یہ کئی فرقے۔ اسی طرح خوارج میں نواسب میں بھی کئی فرقے ہیں، اسی طرح معتزلہ میں بھی کئی فرقے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی علماء حق پہ جو فوت ہو گئے ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ صحابہ کے زمانے سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد کے جو جو دور آئے، ہر دور میں علماء حق آتے رہے اور باطل کا مقابلہ کرتے رہے اور لوگوں کو بتلاتے رہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، اس میں تکالیف بھی برداشت کی۔ تو یاد رکھیں، اس بعض معتزلہ فرقے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت حق ہے، نار حق ہے، یعنی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیدا بعد میں کریں گے، وہ کہتے ہیں ابھی پیدا کرنے کا کیا فائدہ، جب ایک مکان کسی نے استعمال ہی نہیں کرنا، بنا کے کھڑا کر دو، کیا فائدہ ہو گیا۔ تو اس لیے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت ہے
جہنم ہے لیکن ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ اچھا، بعض فرقے ایسے ہیں معتزلہ کے، وہ کہتے ہیں بھائی نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، یہ جہاں جہاں جنت جہنم کا ذکر آیا ہے مانا اللہ راضی ہے تو جنت ہے، ناراض ہے تو جہنم ہے، بس یہ تو اس کی رضا اور غضب کی ایک شکل ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی غصے میں آیا تو آگ بگولا ہو گیا، اب وہ آگ تو نہیں بن جاتا، انسان ہی ہوتا ہے نا۔ اور وہ کہتے ہیں جی فلاں آدمی کمال ہے جی ماشاءاللہ، ایسا اخلاق ہے کہ آپ ایسے سمجھیں کہ انتہائی ٹھنڈا میٹھا چشمہ ہے۔ اب وہ تو انسان ہے، وہ ٹھنڈا میٹھا چشمہ تھوڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، یہ صرف اللہ کی رضا اور ناراضگی کے اظہار کا ایک علامات ہیں، اس لیے ذکر آ گیا جنت جہنم کا، ورنہ کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں، وہ منکر ہیں بالکل۔ لیکن یاد رکھیں کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت جو ہے، یاد رکھیں، اور جتنا ائمہ اربعہ ہے نا، یاد رکھیں، مثلا حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اہل حدیث ہیں، سب اہل سنت۔ اہل سنت کا معنی طریقہ محمد مصطفیٰ۔ ایک آدمی نے وہ طریقہ ابو حنیفہ سے پوچھا، ایک نے شافعی سے پوچھا، ایک نے مالک سے پوچھا، ایک نے امام احمد حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا، بعض نے کہا کہ جی ہم حدیث پڑھ لیں گے اور خود طریقہ سمجھ لیں گے، لیکن ہیں سب اہل سنت۔ اہل سنت سے کوئی باہر نہیں، نہ والجماعت سے باہر ہے۔ جماعت سے مراد ہے صحابہ، تو اب حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی، سب صحابہ کو ماننے والے۔ اہل حدیث مانے نہیں تو روایت کہاں سے لیں گے؟ حدیث پہ جو عمل کریں گے، آخر حدیث کو کس نے روایت کیا ہے؟ ان کو براہ راست حضور پاک سے تو ملاقات ہوئی نہیں، صاف ظاہر ہے کہ حضور سے صحابی نے سنا، اس سے تابعی نے، پھر تبع تابعی نے، پھر محدثین نے، پھر علماء نے، پھر وقاء نے حدیث پہنچی۔ تو یہ سارے اہل سنت والجماعت ہیں۔ ان میں اگر کسی جگہ اختلاف بھی ہے تو وہ فروعی مسائل میں اختلاف ہے، یہ تو بلا وجہ جاہل لوگ ہیں جو لڑائیاں لڑتے ہیں، سرف ٹبل کرتے ہیں، یہ تو فروعی مسائل میں اختلاف ہے، نصوص میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یاد رکھو۔ اہل سنت والجماعت میں نصوص جو مسائل منصوصہ ہیں، یعنی قرآن سے ثابت ہے، حدیث متواتر و مشہور سے ثابت ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ آج تک 5 نمازیں ہیں، کسی نے کہا 6 ہیں۔ آج تک مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، کسی جماعت نے کہا کہ 4 رکعتیں پڑھا کرو۔ آج تک فجر کی 2 رکعتیں، کسی نے کہا کہ نہیں جناب آج کل موسم اچھا جا رہا ہے لہذا 3 رکعت پڑھا کرو۔ سوال ہی پیدا نہیں کرتا۔ اختلاف ہوگا تو رفع یدین میں ہوگا، چونکہ دونوں طرف حدیثیں موجود ہیں، کرنے میں بھی نہ کرنے میں بھی۔ اختلاف ہوگا تو آمین میں بعد کا زور سے کہو، بعد کا آہستہ کہو، ان کے بعد بھی حدیث ہے، ان کے بعد بھی حدیث ہے، تو اختلاف اعلیٰ اولیٰ کی بات ہے، یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ یہ تو جہالت ہوتی ہے کہ بندہ کہہ دے کہ جیسے زور سے آمین نہ کہا نماز ہی نہ ہوئی، اگر اس نے فیدین نہیں کی تو نماز ہی نہ ہوئی۔ ماشاءاللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاکستان، ہندوستان، ماورائے نہر افغانستان اور اسی طرح یہ سارا علاقے، سارے ملک جو ہیں وہ تو سارے حنفی ہیں، ان کسی کی نماز ہی نہ ہوئی، باقی بچے کیا؟ نماز نہ ہوئی تو مسلمان کہاں رہے؟ یہ عقل کریں آخر۔ اس لیے دلوں میں تعصب نہ رکھا کریں، یہ جو تعصب رکھتے ہیں اس کی وجہ جہالت ہے، علم ہو تو جھگڑا نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں نا کہ صحابہ کا اختلاف ہوا، حدیث آ گئی، بات ختم۔ بڑے بڑے ائمہ محدثین میں اختلاف ہوا، لیکن جب ان کے سامنے بات آئی تو اختلاف ختم۔ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے استاد کی خدمت میں آیا، اپنے شیخ کی خدمت میں آیا، تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ ابن المبارک، میں نے سنا ہے کہ ایک ابو حنیفہ نام کا کوئی شخص پیدا ہوا ہے، بڑا خیال رکھنا اس کا، اس نے تو حدیث کا انکار کر دیا ہے، وہ کہتا ہے میری رائے پہ چلو، میرے قیاس پہ چلو، نبی کی حدیث چھوڑ دو۔ اب عبداللہ ابن المبارک جو ہے وہ تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے کہا جب میں نے سنا میرے استاد کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، اب کرنے والا بھی تو آگے استاد ہے، محدث ہے، میں چپ ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے،
دوسرے دن فرماتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو میں نے کتابیں پڑھی تھیں اور مسائل پڑھے تھے، ان میں 40 مسئلے میں نے لکھے کتاب پہ، کاغذ پہ، اور 40 مسئلوں کے آگے یا پیچھے کسی جگہ یہ نہیں حوالہ دیا کہ یہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے۔ مسائل لکھے، استاد کی خدمت میں لے آئے، میں نے کہا حضرت یہ کچھ مسائل ہیں میں نے لکھے تھے، آپ ایک نظر دیکھ لیں، کوئی غلطی ہو تو اصلاح کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ فرماتے ہیں کہ میرے استاد وہ میرا صحیفہ لکھا ہوا لے گئے، صبح کو مجھے بلایا جلدی سے، کہا عبداللہ مبارک یہ تو بڑی عجیب مسئلے ہیں اور بڑی عجیب فقہ ہے ان میں، یہ تو کمال ہے، یہ کس نے لکھے ہیں؟ میں نے کہا جی اسی ابو حنیفہ نے لکھے ہیں جس کو آپ کل گالیاں دے رہے تھے۔ فرمایا استغفر اللہ، پھر مطلب ہے کہ لوگوں نے میرے پاس غلط باتیں پہنچائی ہیں، میں توبہ کرتا ہوں، تمہیں گواہ بناتا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں الزم ھذا، اس بندے کو کبھی نہ چھوڑنا ہے، اس سے علم حاصل کرو۔ تو کبھی اس طرح بھی اختلاف ہو جاتے ہیں کہ ایک عالم نے دوسرے کے خلاف بھر دیا، اس نے آگے اپنی روٹی بنانے کے لیے اس کے خلاف بھر دیا، وہ مولوی آپس میں ٹکرا گئے، یہ مدرسے سے ادھر جاتا ہے دعوتیں کھا رہا ہے، ادھر جاتا ہے دعوتیں اڑا رہا ہے، کہ ہمارا بڑا خیر خواہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں یہ سارے فرقے اہل سنت ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اہل سنت ہیں، اہل حق ہیں اور اہل خیر ہیں، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اچھا ان میں پھر افراد تفرید بھی ہو گئی ہے، بعض لوگ افراد میں آ گئے، بعض تفرید میں آ گئے، بعض غلو میں آ گئے، تو اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے، لیکن اہل سنت والجماعت سے کوئی خارج نہیں۔ تو اب یاد رکھو عقیدہ اہل سنت والجماعت کیا ہے کہ جنت اللہ پیدا کر چکے ہیں، جہنم بھی پیدا کر چکے ہیں، جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے، اور سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ اللہ کی، اور اس کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ کہ معراج والی رات حضور پاک خود جنت میں داخل ہوئے، جنت دیکھی، اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی؟ اسی میں جنات عدن، اقامت کے لیے باغ، مفتحۃ لہم الابواب، کھلے ہوئے دروازے تاکہ مومن کو دروازے کے کھلنے کی دیر بھی نہ کرنی ہو۔ متکئین، یاد رکھو متکئین مانا ٹیک لگا کے بیٹھنا، جیسے آدمی بیٹھتا ہے نا، صوفے پہ بیٹھا ہے، بینچ پہ بیٹھا ہے، کسی اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے اور ٹیک لگا، اور ٹیک لگا کے بیٹھنا دلیل ہوتی ہے کہ آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، بیمار ہو تو پڑا ہو تو بیچارہ نہیں پڑا ہوگا، ٹیک لگا گا کر کے تھوڑا بیٹھے گا، یہ تو وہی بیٹھے گا نا جو ٹھیک ٹھاک ہو، تندرست۔ متکئین فیہا، اس میں ٹیک لگا کے بیٹھنے والے شان سے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور مانگنے والے ہوں گے بہت سارے پھل، انواع و اقسام کے پھل طلب کریں گے اور انواع و اقسام کے شراب طلب کریں گے۔ ویسے لفظ شراب پینے کے لیے ہوتا ہے، شراب کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو آج کل حرام ہے، خمر ہے، وہ شراب کا معنی پینے والی چیز، شراب کا معنی۔ پھر اللہ نے قیامت میں جو نہریں ہیں وہ تو نہریں ہی عجیب ہیں، اس میں تو پانی کی بھی نہریں ہیں، دودھ کی بھی نہریں ہیں، شہد کی بھی نہریں ہیں، خمر کی بھی نہریں ہیں، لیکن وہ جنت کی شراب ہے جو پاک ہو۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندہم قاصرات الطرف اتراب۔ اب اللہ نے فرمایا جب رہنے کے لیے جنت ہے، ٹھکانہ ہے، پھل ہیں، فروٹ ہیں، انواع و اقسام کی شرابیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے، پھر ہم نے ان کے لیے جو بیویاں ہیں یعنی حور عین ہیں، قاصرات الطرف، کیا معنی؟ نیچے نظر والی، نظر جھکانے والی، ماں سوائے خامد یا محرم کے حلال کے جس کی نظر اٹھتی ہی نہیں ہے۔ قاصرات الطرف اتراب، اتراب مانا ہم سے، یاد رکھو قاصرات الطرف یعنی یہ قرآن پاک میں کوئی ایک محاورہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا جی ماشاءاللہ اتنی شریف لڑکی ہے، ہم جتنی دیر بیٹھ رہے ہیں اسے آنکھیں بھی اوپر نہیں کی، نظر بھی نہیں اٹھائی، تو شریف لڑکیوں کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو نعوذ باللہ خبیثات ہوتی ہیں وہ تو آنکھوں میں سارے اشارے کر رہی ہوتی ہیں،
ان کی تو آنکھوں میں بھی دعوت ہوتی ہے، ان کی آنکھوں میں بھی گناہ ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں بھی فتنہ ہوتا ہے، وہ تو ہر طرف آنکھیں مٹکاتی ہیں، چٹکاتی ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ لیکن جو شریف النفس ہے اس کی نظر اٹھتی ہے تو خاوند کے لیے اٹھتی ہے، حلال کے لیے اٹھتی ہے، حرام کی طرف وہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، یاد رکھیں اطراب مانا ہم سن۔ اب اس میں دو قول ہیں، یاد رکھیں اطراب، یا تو وہ حور مثلا 70 حور ہے، سب کی عمر برابر ہوگی، کیونکہ اگر عمر برابر ہو نا تو جھگڑا کم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بیوی ہو نوجوان، ایک بیوی ہو 70 سال کی، ایک کو 20 سال کی، صاف بات ہے خاوند تو 20 سال والے کی جوتے اٹھائے گا نا، 70 سال والی کو تھوڑا پوچھے گا۔ اصولی بات ہے کہ وہ تو جوان کی طرف مائل ہوگا نا، اور بوڑھی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جب عمر برابر ہو تو اب کس کے سب برابر ہو گئے، اس لیے بعد میں فرمایا اطراب، یعنی وہ ہم سن ہوں گی، اور بعد میں فرمایا نہیں، اس کا معنی یہ ہے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، ہم سن مانا اپنے شوہروں کی ہم سن ہوں گی، یعنی خامد کی عمر بھی 33 سال ہے، لڑکی کی عمر بھی 33 سال ہے، برابر جوانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بوڑھا ہے اور ایک جوان ہے، عورت بوڑھی ہے تو مرد جوان ہے، یا عورت جوان ہے تو مرد بوڑھا ہے، تو یہ اختلاف ہے۔ اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی رشتہ کرے تو عمر پر بھی توجہ کرے، کہ عمر کا برابر ہونا جو ہے وہ صلح کا، مصالحت کا، محبت کا، مودت کا اور زندگی گزارنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر عمر کے اندر فرق ہو، لازمی بات ہے سوچ میں بھی فرق ہوگا، عقل میں بھی فرق ہوگا، چلنے میں بھی فرق ہوگا، بولنے میں بھی فرق ہوگا، تو پھر اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض فقہا نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ جب آدمی رشتہ کرے لڑکی کا، بہن کا، کسی کا، تو دیکھے دونوں کی عمروں کا تفاوت تو نہیں ہے، کیونکہ اگر زیادہ تفاوت ہو تو پھر آگے جا کر بات نبھتی نہیں ہے خدا کی قدرت۔ اس لیے فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب هَذَا مَا توعدون لِيَوْمِ الحساب۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ ہے جس کا ذکر ہم نے کیا ہے، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے ڈرنے والے بندوں کے ساتھ کر رکھا ہے۔ اور اس دن جس دن حساب ہو، کیا معنی؟ یعنی اس دن لوگ حساب میں ہوں گے اور یہ جنت میں ہوں گے، یعنی یہ جنت میں بھی پہنچ چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، جیسے کہ بعض آثار میں آتا ہے، ایک صحابی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا اول من یؤتی یوم القیامت الصحیفۃ بیمینہ عمر، قیامت والے دن حضرت عمر کو سب سے پہلے داہنے ہاتھ میں صحیفہ عمل ملے گا، یعنی داہنے ہاتھ والے تو سب جنتی ہیں نا، تو عمر کا اتنا مقام ہے کہ سب سے پہلے ان کو ملے گا۔ صحابی کہتے ہیں جب میں نے سنا تو مجھے بات سمجھ آئی، میں نے کہا کہ حضرت یہ بات تو آپ نے فرما دی ہے، لیکن این ابی بکر، تو ابو بکر کہاں ہوں گے؟ اگر پہلا نمبر حضرت عمر کا ہے تو ابو بکر کہاں ہے؟ کہ اصول تو یہ ہے کہ ابو بکر افضل ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے۔ یاد رکھو کہ حضور کے بعد سب سے افضل جو ہے امت میں ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یعنی فضیلت شیخین جو ہے یہ علامت ہے عقیدہ اہل سنت کی۔ اگر وہ شیخین کو افضل نہیں مانتا تو وہ اہل سنت نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الامہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر ہیں، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان ہیں، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پھر اسی طرح عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، اصحاب حدیبیہ ہیں، اصحاب احد ہیں، اللہ نے سب کو شان دی ہے، لیکن سب سے زیادہ تو صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ این ابی بکر، کہ اگر پہلا نمبر حضرت عمر کو مل گیا تو ابو بکر کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہے یہاں آپ نے فرمایا بڑا افسوس ہے مجھے تجھ پر کہ تجھے بات ہی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا کیا معنی؟ فرمایا کہ جب عمر نامہ عمل لے رہے ہوں گے، ابو بکر تو جنت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ فرمایا وہ تو پہلے سے جنت میں جا چکے ہوں گے، ان کے لیے ان کا تو مقام ہی نہیں ڈالا ہے،
ان کا تو مقام ایسا ہے کہ اللہ نے ان کو حضور پاک کی مصاحبت نصیب فرمائی ہے. وہ محمد مدنی کا سفر میں بھی ساتھی ہے، حضر میں بھی ساتھی ہے، ہجرت میں بھی ساتھی ہے، غار میں بھی ساتھی ہے، مزار میں بھی ساتھی ہے، اور حشر میں بھی ساتھی ہے، اور حوض کوثر میں بھی ساتھی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صفتیں ہم نے ذکر کی ہیں، جنت کے بارے میں بتلایا ہے، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جس کا ہم نے مومنین کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو جنت عطا. یہ اللہ کا وعدہ یاد رکھو، یہ اس کی رحمت ہے، ورنہ اللہ کے ذمے کوئی چیز لازم نہیں ہوتی. اب مفسر فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. یاد رکھو، دار سے مراد کیا ہے؟ قیامت. دار سے مراد کیا ہے؟ آخرت. کیوں؟ اصل گھر تو آخرت ہی ہے نا، یہ دنیا تو فانی ہے، یہ کیا گھر ہے؟ اصل دار جو ہے وہ دار آخرت ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. يقول تبارک و تعالی مخبرا فضائل عباد المسلم بآئہ العابدین. اللہ تبارک و تعالی خبر دیتی ہیں اپنے عباد، اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے نبی، اپنے عبادت گزاروں کے بارے میں خبر دیتے ہیں. فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ یعنی بِذَلِكَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْقُوَّةَ فِي الْعِبَادَةِ وَالْبَصِيرَةَ النَّافِذَةَ کہ اللہ نے ان کو عمل صالح کی توفیق دی، علم نافع عطا فرمایا، عبادت میں قوت دی، اور ہر چیز میں بصیرت دی کہ حق اور باطل کو سمجھنے والے. قال علی بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہما اولی الایدی والابصار. اولی الایدی مانا اولی القوت، طاقت دی اللہ نے. اولی الابصار، ابصار کا مانا الفقہ بالدین. یاد رکھیں کہ تفقہ جو ہے نا بڑی بات ہے. ایک ہے حدیث کا پڑھنا، ایک ہے حدیث کا سمجھنا، یہ بڑی بات. اسی لیے بڑے بڑے محدثین اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، وہ فرماتے تھے فقہا کے بارے میں کہ نحن الصیادلۃ وانتم الاطباء. وہ فرماتے تھے کہ بھائی ہماری مثال تو ایسے ہے جیسے سیدلی ہوتا ہے نا، فارماسسٹ ہوتا ہے کہ دوائیں اکٹھی کر دے. طبیب تو تم ہو کہ مرض کیا ہے، کس مرض میں کون سی دوا ہو. فرماتے ہماری ذمہ داری تو تھی کہ ہم نے حدیثیں جمع کر دی. اب ان حدیثوں سے مسائل کا استنباط کیا ہے، یہ تو فقہا کا کام ہے. تو اس لیے اصل بات ہوتی ہے تفقہ بالدین کہ اللہ دین کے اندر سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی دین کے اندر بصیرت عطا فرمائے. لفظ پڑھنے سے معانی حاصل نہیں ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو قوت عملیہ بھی دی تھی، قوت علمیہ بھی دی تھی. وقال مجاہد الایدی یعنی القوت فی طاعت اللہ، اللہ کی طاعت میں اللہ نے ان کو طاقت دی. والابصار یعنی البصر بالحق، اور حق کے دیکھنے میں اللہ نے ان کو سمجھ دی. وقال قتادہ وصدیعۃ قوت فی العبادۃ وبصرا فی الدین. اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے خاص طاقت دی اور ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی. وقد قال الصدی ذکرهم للآخرۃ وعملهم لها، ان کا ذکر، ان کی یاد، ان کی عبادت، ان کی سوچ سب آخرت کے لیے تھی. ان کا ہر وقت جو عمل ہے آخرت کے لیے ہے. وقال مالک بن دینار نزع اللہ تعالی من قلوبهم حب الدنیا وذکرها واخلصهم بحب الاخرۃ وذکرها. مالک بن دینار فرماتی ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو بالکل نکال دیا تھا کہ دنیا کی نہ محبت نہ دنیا کا ذکر. ان کے دلوں میں اللہ نے اپنی یاد، اپنا ذکر اور آخرت کی فکر ڈال دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بھی نہیں تھی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں
کہ جن کے دروازوں پہ بادشاہ آگے بیٹھے رہتے تھے لیکن کبھی توجہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ دنیا کے شوق ہی نہیں، خالص ضرورت ہی نہیں، تمنا ہی نہیں. کتنے یعنی یہ تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نا. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ 60 سال تک بخاری اور مسلم اور سیاستہ پڑھاتے رہے. آخری عمر میں ان کو یہ بھی پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ 5 ریال کا نوٹ ہے یا 100 ریال کا نوٹ ہے یا 1 ریال کا نوٹ ہے. آپ نے 1 دے دیا، کہا 10 سے، انہوں نے کہا ٹھیک. آپ نے 10 ریال لے لیے، کہا میں نے 1 ریال لیا ہے، کہا ٹھیک. ورنہ کیا اتنا بڑا پڑھا لکھا عالم نہیں پڑھ سکتے تھے کہ یہاں 10 لکھے ہیں یا 100 لکھا ہے، لیکن توجہ ہی نہیں. ورنہ ہم پڑھ لیتے ہیں 1 لکھا ہے، 5 لکھے ہیں، 10 لکھا ہے، 100 لکھا ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے. ادھر خیال ہی نہیں. تو آپ نے کہہ دیا 10 ہے 10 ہے، آپ نے کہہ دیا 5 ہے 5. اچھا یہ بٹن جو ہے، اب یہ بٹن جو ہے ایک چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ یہاں لگے گا، لیکن ان کا یہ بٹن ادھر ہوتا تھا اور یہ والا ادھر ہوتا تھا. اچھا کئی دفعہ کہتے ہیں ہمارے یہ بٹن تو ٹھیک ہے، چھوڑو بھائی بٹن ڈھانکنا ہے نا، بس کھلا ہوا تو نہیں ہے نا، بند ہے بس، ٹھیک ہے خلاص. ورنہ اب دیکھیں ہر آدمی جانتا ہے بھی بٹن کے سامنے جگہ ہے، اس کا کاچ ہے لگانے کا، ہر بندہ دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ ادھر لگا دیتے تھے اور یہ والا بٹن جو اوپر ادھر لگا ہوتا تھا. کئی دفعہ یاد کر حضرت ٹھہر کے میں ٹھیک کر رہا. چھوڑو یار کیا ہے کہ بٹن کیوں ہوتے ہیں، ابھی سینہ چھپا ہے، چھپا ہوا ہے بس. حضرت یہ اونچے نیچے برا لگ رہا ہے، چھوڑو برا لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے. کوئی پتہ ہی نہیں کیا ہے دنیا کیا ہے. اچھا گھڑی ہاتھ کی تو سر نے باندھی نہیں زندگی میں. وہ جیب والی گھڑی کسی شاگرد نے لے کر دی تھی، وہ گھڑی جو تھی وہ رکھتے تھے. اب جو بندہ پاس بیٹھا ہوتا نا وہ گھڑی نکال کے اس کو دیتا، بیٹا دیکھو اس میں کیا ٹائم ہے. ان کو ٹائم دیکھنا نہیں آتا تھا کہ 5 بجے ہیں یا 4 بجے ہیں. بس گھڑی رکھی ہوئی ہے، ساتھ والے کو دکھا دی، بتاؤ یہ دیکھو تو نماز کا ٹائم ہو گیا. کیا ٹائم؟ اچھا اب وہ گھڑی تھی چابی والی، 24 گھنٹے کے بعد چابی بھرنی ہوتی. ان کو یہ نہیں پتا تھا چابی کیسے بھرنی ہے. کسی شاگرد کو کہتے بھائی اس کو چابی تو بھر دو. اچھا وہ تو چابی بھی نہیں کہتے تھے، وہ تو کہتے تھے کل اس کی ٹھیک کر دو. اور الحمدللہ ثم اللہ نے علم ایسا دیا تھا کہ نظر کمزور ہو گئی آخری عمر میں بہت زیادہ. یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے. آپ بخاری شریف کی حدیث کا کوئی ایک لفظ کہیں سے پڑھیں کہتے بس آگے آپ خود پڑھنا شروع کر دیں، اس میں کوئی غلطی نہیں. یہ کوئی دور کی باتیں نہیں. ابھی یہ کل پرسوں کی بات ہے، ہندوستان کے بنگلہ دیش کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی عمر ماشاءاللہ تقریباً 80-90 کے قریب ہو گئی. ان کو آپ نے کوئی چیز دی ہے نا، 5 منٹ کے بعد یاد نہیں ہے کہ وہ جی قلم کہاں ہے. کون سا قلم؟ حضرت میں نے آپ کو دیا تھا. کب دیا تھا؟ 5 منٹ کے بعد بھول جاتے ہیں. لیکن حدیث میں مجاوے کے ایک لفظ بھول جائیں. ابھی مدینے میں گیا تو ماشاءاللہ 100 مقطع کا شان رسول میں قصیدہ لکھا عربی میں کہ آدمی پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسے بھول جاتا ہے. یہ ابھی پرسوں تشریف لے گئے واپس، ریڈی پہ بیٹھے، ڈھاکہ میں ہوتے ہیں، بہت بڑے علماء میں ہیں. میں بھی ایک دفعہ ان کے مدرسے میں حاضر ہوا تھا. تو اب دیکھیں یعنی دنیا کی بات ان کو یہ بھی یاد ہے، جوتا رکھا ہے، یہ آدمی کہاں رکھا ہے. حدیث مبارک میں آپ جناب کوئی جگہ کھولیں یاد ہے. ابھی میں جب دورے پہ گیا 8 ہزاری میں حضرت شیخ احمد جو ہیں 90 سال عمر ہوگی، صبح کی نماز سے لے کر رات کے 2 بجے تک جلسے میں بیٹھے ہیں. نہ کھانا نہ پینا نہ پیشاب. صبح 8 بجے سے لے کر رات کے 2 بجے تک بیٹھے. جلسے کی ہر کارروائی میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ہر تقریر سن رہے ہیں، خود حدیث پڑھاتے ہیں. 1300 طالب دورہ حدیث میں. بڑھاپا ہے لیکن جب وہ حدیث پڑھانے کے لیے آتے ہیں تقریر میں بیٹھے معلوم ہوتا ہے 20 سال کا نوجوان بات کر رہا ہے.
یہ اللہ کی عنایت ہوتی. اس لیے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت ہی نکال دی تھی، بس آخرت کی فکر تھی. فقد قال تعالی خراسانی وقاصد بیان بالدار الجنہ، دار سے مراد کیا ہے؟ جنہ. یقول اخرجنا حالهم بذکرهم لها، بس ہم نے ان کو جنت کے حوالے کر دیا. وقال فی روایت ذکر فی الدار عقب الدار، یعنی دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی یاد. وقال قتادہ کون یذکر الناس یذکر الناس الدار اللہ. بعض علماء فرماتے ہیں معنی ذکر الدار کا معنی ہے کہ لوگوں کو آخرت کے وقت سے ڈراتے تھے. وقال ابن خاصتاً افضل الشیء فی الدار الاخرہ، یعنی ان کے لیے خاص مقام ہے دار آخرت میں. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ مصطفین الاخیار، لمن المختارین، جن کو ہم نے چن لیا ہے. المجتبین الاخیار وہ میں خال المختار، وہ تو چنے ہوں میں بھی پسندیدہ ہیں. واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار قد تقدم الکلام علی قصص واخبار مستقصات فی سورۃ الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بما اغنی عن یادیاؤنا. مفسر فرماتے ہیں ان کے قصے جو ہیں سورۃ انبیاء میں گزر چکے ہیں. قوله عز وجل هذا ذکر هذا فصل فيه ذکر لم يذکر. وقال سلیمان القرآن العظیم، یعنی یہ ذکر ہے اس کے لیے نصیحت ہے اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ جو شخص اپنے ماں کے لیے حج کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندے جو بھی حج کرے گناہ معاف ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ والحج یہدم ما کان قبلہ. حج کرنے سے پہلے سارے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں. ہاں حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک ادا نہ کرے. باقی ماں کا حج کریں ان کو بھی اللہ حج کا ثواب دے گا، تجھے بھی اللہ حج کا ثواب دے گا. ماں کا کریں باپ کا کریں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ 60 حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن کسی صحیح حدیث میں نہیں. بہرحال ایک حج بھی مل جائے تو کوئی مذاق ہوتی ہے. ایک عورت کو حمل تھا، اس وجہ سے اس نے روزے نہیں رکھے. پھر اگلا رمضان آیا پھر حمل تھا، ماشاءاللہ یعنی حمل اس کو رمضان میں ٹھہرتا ہے. پھر تیسرا رمضان آیا تو پھر بھی حمل تھا ماشاءاللہ. اور سارا سال کیا رہا بھائی؟ کوئی حمل کی حد ہے کتنا؟ 3 سال کا حمل تھا. ہر حمل کے وضع ہونے کے بعد پاک ہونے کے بعد روزے قضا کرے. اس نے گناہ کیا ہے کہ روزے قضا نہیں کیے 3 سال. اب 3 سال کے 3 مہینوں کے روزے جو ہیں قضا کرے اور توبہ بھی کرے. کہ بلا وجہ غفلت کرنے کا کیا معنی؟ اب آپ کے ذمے اگر روزے ہیں یہ معنی تھوڑا ہے کہ اگلا رمضان آ جائے اور روزے قضا نہ کرو. میں خمیس مشاہد سے آ کے عمرہ کر چکا. اب میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں واپسی پر. اگر مدینہ منورہ سے آپ نے مکہ آنا ہے تو مدینہ منورہ بھی میقات ہے، لازم احرام باندھ کے آئیں. ایک ہے کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے، کوئی عذر ہے تو علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر حج کی یا عمرے کی نیت نہیں تھی، لیکن سب کے نزدیک افضل یہ ہے کہ میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرے. یہ آپ اصولی بات تو یہ ہے کہ کتاب التوحید خرید لیں. آج کل اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، اس کی ایک شرح بھی ہے فتح المجید، اس کا بھی سنا ہے میں نے، اردو ترجمہ ہے. یا بعض چھوٹے سے رسالے بھی مل جاتے ہیں. الاصول الثلاثہ، الاصول الثلاثہ یعنی 3 بنیادی مسئلے. پہلا مسئلہ توحید، دوسرا نبوت اور رسالت، تیسرا قیامت. اس کو کہتے ہیں اصول الثلاثہ. تو یہ چھوٹے سے رسالے بھی مل جاتے ہیں. یہ علماء کا یعنی بعد میں اللہ کے قرآن کے مطابق، قرآن کی آیات کے مطابق، قرآن کے مفہوم اور فہمہ کے مطابق انہوں نے فرمایا کہ ایک تو ہے توحید ربوبیت کہ اللہ کو مانتا ہے، رب مانتا ہے، سمجھیں آسان کر کے.
یعنی اللہ کو خالق بھی مانتا ہے، رازق بھی مانتا ہے، اللہ کو مالک بھی مانتا ہے، پیدا کرنے والا بھی مانتا ہے، مارنے والا بھی مانتا ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ یہ تو کافر بھی مانتے تھے۔ یاد رکھو یہ توحید تو ہے لیکن توحید ربوبیت ہے کہ قل من یرزقکم من السماء والارض، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان سے پوچھیں گے آسمانوں زمینوں سے کون تمہیں رزق دیتا ہے، کون بارش سے برساتا ہے، کون زمینوں سے کھیتیں اگاتا ہے۔ امن یملک السمع والابصار، تمہاری قوت سامع اور بصر کا کون مالک؟ من یخرج الحی من المیت، کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ساری کائنات کے نظام کی تدبیر ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ۔ یہ توحید تو ہے نا، لیکن توحید ربوبیت ہے، اور ایک ہے توحید الوہیت، اسی پہ تو سارا جھگڑا ہے۔ توحید الوہیت کا کیا معنی ہے کہ تمام انواع عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس میں کلمے میں آپ کو یہ نہیں پڑھایا گیا لا رب الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا محیی الا اللہ، لا ممیت، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد، کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر اللہ۔ یہ ہے توحید الوہیت کہ جب اور کوئی معبود ہی نہیں ہے تو عبادت، تمام انواع عبادت صرف اسی کی ذات کے لیے ہوں۔ اب عبادت نفلی ہے، عبادت مالی ہے، عبادت جانی ہے، عبادت مشترک ہے، عبادت قولی ہے، ہر قسم کی عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ۔ اب دیکھیں نماز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ رکوع کیا ہے؟ عبادت ہے۔ سجود کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دعا مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ خیرات کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ منت ماننا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نظر نیاز دینا کیا ہے؟ یہ سب عبادت کس کے نام پہ ہوگی؟ یہ ہے توحید الوہیت۔ اگر کسی اور کے، یہی تو سارا جھگڑا تھا۔ کافر تو مانتے تھے، کعبے کو مانتے تھے، طواف کرتے تھے، باقاعدہ احرام باندھتے تھے، حج کرتے تھے، اور حضور پاک خود سن رہے ہیں، مشرکین احرام باندھ کے مینا جا رہے تھے اور زور زور سے پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضور نے فرمایا مہما، بس یہی تک رہ جاؤ، یہی تو میں کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا الا شریکا تملکہ وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر جن کو تم نے اپنا شریک بنایا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تو جی وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس نے اپنے پیارے جو ہے نا ان کو بھی تو اختیار دیے ہیں نا، یہ بھی تو اسی کے مختار ہیں نا جی، کاردار ہیں نا اللہ کے۔ اللہ آرام میں کام تو انہوں نے کرنا ہے، ہم اللہ کو کیا تکلیف دیں؟ ہم نے تو ان سے کہنا ہے نا۔ اگر کوئی مشکل ہو گئی تو یہ اس کو کہہ دیں گے، یہی کافر کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تک ہمارے سفارشی ہیں، اصل کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ ہے توحید الوہیت۔ توحید فی الاسماء و صفات کا معنی یہ ہے کہ للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے کئی نام ہیں، اللہ کی کئی صفتیں ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک والقدوس والسلام والمؤمن والمہیمن والعزیز والجبار والمتکبر، سب اللہ کے نام ہیں۔ تو بعض لوگ ناموں کے منکر ہیں، اچھا بعض لوگ ناموں کے تو قائل ہیں لیکن ان میں تعویل کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے اسماء پر، اللہ کی صفات پر ایمان لائے، اور جو اللہ نے قرآن و حدیث میں ذکر کیا اسی پر ایمان لائے، اپنے عقل نہ دوڑائے۔ اب مثلا قرآن میں آ گیا کہ اللہ عرش پہ ہے، اب عقل دوڑائے کیسے ہے، عرش کتنا اونچا ہے، کتنا چوڑا ہے، کیسے بیٹھا ہے، کیسے اتر، یہ کفر ہے۔ بس اللہ نے فرما دیا ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے علماء کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نؤمن بجمیع اسمائہ و صفاتہ الذی ذکرہ فی کتابہ او الی لسان نبیہ من غیر تعطیل ولا تمثیل ولا تشبیہ، اس کا نام ہوتا ہے توحید فی الاسماء و صفات، کہ جیسے اللہ کی ذات بے مثل ہے اس کی صفتیں بھی بے مثل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی مثیل ہے، نہ شبیہ ہے، نہ نظیر ہے، اور اللہ کے تمام اسماء حسنی ہیں، اور جب بھی مانگنا ہو اللہ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ مانگا جائے۔
اگر ایک آدمی نے سعودی عرب میں رمضان گزارا ہے، صدقہ فطر اگر پاکستان میں ادا کرے جائز ہے، لیکن ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہاں بھی عید کی نماز سے پہلے ادا ہو جائے۔ اگر بعد میں پہنچے وہ تو صدقہ ہے، صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عید سے پہلے ادا کر دیں۔ پاکستان میں دینا ہے، وہاں جو علماء نے اس کا معیار مقرر کیا اس کے مطابق دے دیں۔ یہاں دینا ہے، سبحان اللہ، یہاں دے دیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں جنس دے دے، یعنی چاول دے دے، گندم دے دے، کشمش دے دے، کھجور دے دے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پیسہ دینا بھی جائز ہے۔ اگر بعض لوگوں نے کراچی ایئرپورٹ پر احرام باندھا، فلائٹ لیٹ ہو گئی، احرام کھول دیا، پھر 2 دن کے بعد فلائٹ ملی، پھر احرام باندھ کے عمرہ کیا، ایک بکری دم پڑ گئی، حرم میں مکہ میں ایک دم ادا کریں۔ یہ چادریں باندھنا کھیل نہیں ہوتا۔ جب نیت کر لی اب آپ احرام نہیں کھول سکتے، آپ احرام میں رہیں جب تک عمرہ نہ کریں، یا پہلے دم احسار ادا کریں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یہ تو اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے کہ اگر تمہیں روک دیا جائے تو باقاعدہ سر بھی مڈاؤ اور دم بکری بھی دو۔ رجل طلق امرأته بغیر غضب هذا فليراجع دار الافتاء۔ بہرحال اگر کسی کام کی وجہ سے طائف گیا ہے، ڈیوٹی ہے، آنا جانا ہے، اس کے لیے احرام باندھنا ہر وقت ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، عمرے کے بعد اس طرح پھروا دیا، اچھا 2-4 دن کے بعد پھر عمرہ کیا، پھر بھی اس طرح پھروائے، چاہے بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ اگر اس طرح نہیں پھروائے گا دم پڑ جائے گا۔ اللہ کو تیرے بالوں کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھے، تو حکم ہے کہ بندے نے گردن جھکا دی، بس اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی کہ اللہ نے حکم دیا اس طرح پھراؤ، اللہ حکم دیتا گردن کٹاؤ تو پھر ٹھیک ہے، پھر گردن کٹائی جاتی۔ تو اس لیے بہرحال بال نہ بھی ہوں، جتنے عمرے کرے گا اس طرح پھروائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں فرما۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔